بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر کی سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں نے آپ کو انقلاب کے بارے میں بتایا تھا کہ انقلاب کیا ہوتا ہے۔ تو میری بہنیں، بیٹیاں اور میرے کڈس جو ہیں سب کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا، یہ سب کے لیے ہیں، سب اس کو اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے انقلاب میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتایا تھا کہ حروف تہجی میں صرف ایک بات جو ہے نا وہ انقلاب حرف کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ انقلاب کیا ہوتا ہے کہ نون پر چھوٹی میم ہوتی ہے، نون ساکن پر دو زبر، دو زیر، دو پیش پر چھوٹی میم آتی، ساتھ با لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھنے کا تھا۔ ایسے ہی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ غلطی آپ بالکل بھی نہ کریں کہ نون ساکن اور تنوین پر اکفا حروف ہلکی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جب حروف ہلکی ساتھ آتے ہیں تو ہم نون ساکن پر اکفا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جیسے کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش پڑھتے ہوئے نون ساکن پر اکفا کیا جاتا ہے، لیکن حروف ہلکی ہے تو تب ہم نے نون کا اظہار کرنا ہے، ہم نے اکفا نہیں کرنا۔ تو جیسا کہ ڈیئر کڈس یہاں جو ہے نا میم ساکن پر ہمیشہ اکفا نہیں ہوتا۔ جب اس کے ساتھ با آتا ہے نا، اس کو آپ نے یاد رکھنا کہ بھی بہت آسان طریقہ ہے کہ میم ساکن کے ساتھ صرف با آئے گا، باقی کوئی حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف ہوگا، جیسے میم ساکن کے ساتھ دال آ رہا ہے، جیسے کہ میم ساکن کے ساتھ فا ہے، اس طرح سے اور بھی کہ میم ساکن کے ساتھ میم آ رہا ہے، تو یہاں پر اکفا بالکل بھی نہیں کریں گے، صرف ایک حرف با، اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ ساکن کہتے ہیں جزم والے حرف کو، تو میم پر ہم نے اکفا کرنا ہے۔ اکفا میں ہم اب کیا کرتے ہیں کہ واس نوس پہ چھپاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اکفائے شفوی، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے ساتھ با، اس کو کہتے ہیں اکفائے شفوی، کیونکہ یہاں پہ اکفا کر کے پڑھیں گے۔ نون شد پہ گنہ اور اس لیے یہ حرف پورا بن رہا ہے، اس کو ہم پورا ہی پڑھیں گے۔ گنہ کرتے ہوئے آواز وائبریشن کی طرح ہوتی ہے، آواز نوز کے روٹ سے آتی ہے۔ اکفا میں آواز نوز میں چھپتی ہے، نرمی کے ساتھ سافٹ طریقے سے ادا کریں گے۔ ربہم، دونوں ہونٹ بند ہو جاتے ہیں۔ بیہم، بی نرمی، سختی ہوگی اور وائبریشن، ربہم بیہم۔ یاد رکھیں کہ یہاں پر جب ہم گنہ کرتے اکفا کرتے تو آواز جو ہے وہ دو حرکے کے برابر تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے سورۃ فیل کا حرف ہے ترمیم دیکھیے میم ساکن کے ساتھ با ہے، بحجارۃ، ترمیم، میم کے ساتھ جائے مد ہے، را بھاری پڑھنا ہے، ترمیم بحجارۃ۔ آئیے میں آپ کو قرآن پاک میں سے کچھ حروف دکھاتی ہوں تاکہ آپ کی جو مسٹیکس ہیں وہ آسانی سے ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پیارے عزیز ساتھیوں اور بچوں اور بہنیں اور بیٹیاں، یہ دیکھیے سورہ غاشیہ کی آیت ہیں، کیونکہ پہلے ہم نے سورۃ فیل کا اور جو ہم نے حرف میں آپ کو بتائے تھے وہ صورتوں میں سے لکھے تھے، جو کہ خاتمہ اجراء قواعد میں لکھے گئے تھے۔ تو یہ سورۃ الغاشیہ ہے عامہ پارے کی۔ تو اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ میم ساکن کے ساتھ جو ہے نا با آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم اکفا کر کے پڑھیں گے۔ لست علیہم بمسیطر، سواد اور یہاں کے سواد پڑھ لیں، سین پڑھیں، ٹھیک ہے، تو دونوں ہی ٹھیک ہوں گے، تو آپ کو باری پڑھیں گے۔ لست علیہم بمسیطر۔ تو اب ہے عامہ پارے کی سورۃ التکویر میں دیکھیں کہ یہاں پہ میم ساکن کے ساتھ با ہیں، تو ہم یہاں پر اکفا کریں گے، ٹھیک ہے۔ صاحبکم بمجنون، صاحبکم بمجنون، میرے ساتھ پڑھیے گے، صاحبکم بمجنون۔ میم پر اکفا کرتے ہوئے ہمارے ہونٹ بند ہوتے ہیں، ویسے بھی جب ہم میم کا مخرج طے کرتے ہیں ہمارے ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صاحبکم بمجنون۔ اب ہم دیکھیں گے سورۃ النازعات کی یہ آیت نمبر 14 ہے، یہاں پہ دیکھیں کہ میم ساکن ہے اور ساتھ با لازمی ہیں۔ فَإِذَا ٹھیک ہے، میم کو ہونٹوں کو بند کریں گے، اکفا کریں گے۔ فَإِذَا بِالسَّاهِرَةِ، فَإِذَا بِالسَّاهِرَةِ، میرے ساتھ پڑھیے، فَإِذَا بِالسَّاهِرَةِ۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ 29 پارہ ہیں اور یہ سورۃ دہر کی آیت نمبر یہ بھی
14 ہی ہیں، 14 ہی ہیں، سوری 12 ہے، آیت نمبر 12 ہے۔ تو ہم میم پر اکفا کریں گے، 7 با ہیں، ویسے میم پر اکفا نہیں ہوتا، کوئی بھی حرف ساتھ آ جائے ٹھیک ہے، ویسے ہم میم پہ اکفا نہیں کریں گے، یہاں پہ اکفا کرنا ہے اور ہونٹوں کو بند کریں گے۔ تو یہاں پہ 2 حرف ہیں، وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا، وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا۔ یہاں پر بھی دیکھیے یہ آیت نمبر 15 ہے، تو میم ساکن کے ساتھ با آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اکوا شفوی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہونٹوں کے حروف ہوتے ہیں دونوں۔ علیہم بِآنِیَّہ، علیہم بِآنِیَّہ، میرے ساتھ پھر دوبارہ سے پڑھیے، علیہم بِآنِیَّہ، علیہم بِآنِیَّہ۔ آپ نے پورے قرآن میں اپنی اس مسٹیک کو دور کرنا ہے جو آپ آج تک کرتے آ رہے ہیں، تو اب آپ نے ان مسٹیکس کو بالکل بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے جب بھی میم ساکن کے ساتھ با آنا ہے تو آپ نے اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، بلکہ کوشش کریں کہ لیڈ پینسل کے ساتھ آپ نے نشان لگانے جو آپ کی مسٹیک ہیں آپ ان کو بار بار دہرائیں اور ان کو یاد کریں اچھے سے ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں لاسٹ آپ کو سورہ نوح کی آیت نمبر 12 ہے، یہ دیکھیں میم ساکن کے ساتھ یہاں پر با آ رہا ہے، تو ہم میم ساکن پر جو ہے اکفا کریں گے ٹھیک ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وَيُمْدِدْكُمْ اکفا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ویسے یہاں پہ اکفا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ اکفا کے بارے میں بتا رہی ہوں، اس لیے یہاں پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میم پر اکفا 7 با لازمی ہے ٹھیک ہے، یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو میں نے آپ کو میم پر اکفا کرنا بتایا کہ میم پر اکفا کب ہوتا ہے، جب 7 حرف با لازمی آتا ہے، ویسے پر میم پر اکفا نہیں کیا جاتا، میم پر اکفا ہمیشہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق اکفا شفوی۔ تو آپ کو ہمارا یہ سبق یقیناً پسند آیا ہے اور آپ نے یاد بھی کر لیا اچھے طریقے سے انشاءاللہ، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے میم پر اکفا کب کرنا ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل پیغام قرآن اسلام کو لائک سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے، اور شیئر کرنے سے اگر آپ کی وجہ سے کوئی اکفا شفوی میں ہونے والی مسٹیک کو دور کر لیتا ہے وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور چھوٹا سا کمنٹ دینا ہے، ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ویڈیو تیار کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ آپ کو اپنی جو مسٹیک آپ کی ہو رہی قرآن پاک وہ درست ہو جائیں ٹھیک ہے۔ چھوٹا سا کمنٹ بھی لازمی دینا ہے۔ تو تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔